बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 87। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौम को आज नया आर्मी चीफ मुबारक हो। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है, जो कि कल से और सुबह से ये कंट्रोवर्शियल बातें हो रही थी कि कहीं सदर पाकिस्तान इस समरी को रोक न लें, इसके ऊपर सिग्नेचर ना करें। आज 4 बजे तक ये पेश इस तरह से जो है क्या सरैयाँ होती नजर आई थी हमें, लेकिन इस मामले को बेहतर तरीके से आईनी तरीके से सुलझा दिया गया और पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है तैनात कर दिया गया है। चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद साहब को लगा दिया गया और पाकिस्तान की तमाम जमातों को आज एक पेज के ऊपर मुत्तफिक होते हमने देखा। और पाकिस्तान के आइन को जो है, अगर इसी तरह से ही पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हर जमात के लीडरान जो है इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और दूसरी तरफ जो है, ये कल बातें हो रही थी, मैंने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की कि कहीं खान साहब जो है इस मामले में सदर साहब को रोकें कि समरी के ऊपर सिग्नेचर ना करें, और उसके बाद ये मामला कहां तक जाएगा। क्या इस मामले को मजीद डिले किया जाएगा या खान साहब एग्री हो जाएंगे। और बड़ी इस टाइम खान साहब ने जो मुजाहरा किया है, एक बड़ी दिलेरी दिखाई है, दिल दिखाया, जो कि लग ये रहा था कि कहीं खान साहब रोकेंगे, लेकिन वो मामला नहीं हुआ। आज जो है ये सारी चीज़ें जो कल से चल रही थी, आज इस मामले को ख़त्म कर दिया गया और फाइनली जो है आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। इनका थोड़ा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि आसिम साहब का ताल्लुक जो है वो किस रेजिमेंट से था और वो कैसे जो है पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने सर्व किया। 2014 में वो कमांडर फोर्स कमांडर नादरन एरिया तैनात हुए। 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए, जबकि आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में डीजी ISI तैनात किया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। वो अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उसके बाद साहिर शमशाद साहब, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं सीनियरिटी के लिहाज से, वो सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी रहे हैं। वो जून 2019 में चीफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए, जबकि मुख्तसर मुद्दत के लिए एडजॉइंट जनरल GHQ भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 2018 में वाइस चीफ जनरल स्टाफ तैनात हुए। उन्होंने 2015 तक 2018 डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस खिदमात अंजाम दी। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सीनियर को जो है इस तरह सीनियरिटी बेस पे लगाया गया है। मजीद मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आज जो है एक मामला जो हमें आइन के ऊपर जो है अमल दरामद होता नजर आया है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा मुस्तफ़ा चौधरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। मुकीम अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ, सीनियर तजियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, सवाल पहले मैं आपसे करूंगा। कल हम ये देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसको कहीं कंट्रोवर्शियल होता देख रहे थे कि खान साहब इस समरी को जो है आगे मूव नहीं होने देंगे और सदर साहब जो है वो इसको रोक लेंगे और मजीद मामले को 1.5 महीना या 1 महीने तक लटका के रखा जाएगा। वो चीज़ नहीं हुई। तो कहीं आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेकाम है वो कल आर्मी चीफ की खिताब के बाद उसके अंदर इस्तेकाम आया और पाकिस्तान के आइन को पहली दफ़ा हमने जो है इस तरह उसके पर अमल दरामद होते देखा। बहुत शुक्रिया खिजर। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के आइन पे पहली बार अमल हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मामला जो है बहुत खुश असलूबी से तय पा गया और इमरान खान को इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मामले को ख़राब नहीं होने दिया। कल की तकरीर के हवाले से नहीं मैं कहूँगा कि उसने कोई बहुत बड़ी इमरान खान साहब की सोच में तब्दीली की हो, बल्कि बहसीयत मजबूरी इमरान खान ने एक स्टांस लिया था कि जी अगर आपने एज ए मोस्ट सीनियर जनरल को लगाना है तो शायद हमें कोई एतराज़ ना हो। सदर मुमलिकत से उन्होंने जिस तरह मशवरा किया और उसके बाद जो क्या सराइयाँ हुई, चाहे मगोइयाँ हुई, वो एक फितरी अमल था। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मौजूदा मुआशी सूरत हाल के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द बाकी मामलात को भी देखा जाए और सब मिल बैठ कर कोई ऐसा इक़दाम करें जिससे मुल्क की मईशत को फौरी तौर पर संभाला जाए, वरना बहुत सारे ख़तरात जो हैं वो आगे हैं। और मैं तो एक बात कहूँगा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये ऐसे आर्मी चीफ आए हैं कि इनको सबसे मुश्किल हालात मिल रहे हैं, जहां इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, वहीं भारत की तरफ से मशरकी बॉर्डर्स पर दबाव बढ़ाने की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की बात है। तीसरी जानिब अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के मामलात पर दबाव है, चाइना के साथ CPEC के मामलात को देखना है। सो इस आर्मी जो जनरल मुनीर साहब आए हैं, इनके लिए कोई आसान टास्क नहीं है आने वाले दिनों में, और बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई जाए और पॉलिटिकल जमातें मिलकर मौजूदा सूरत हाल से निकलने का हल ढूंढने
اور اگر آرمی نے جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آرمی فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین بات ہے۔ آرمی کا سیاست میں اس انداز میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے جو ہم ماضی میں دیکھتے آئے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آخرکار پولیٹیکل سسٹم خود میچورٹی کی طرف جائے گا۔ خضر، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو خود سیکھنا ہوگا، خود جو ہے وہ اپنی جو میچورٹی دکھانی ہوگی۔ ہر بار اگر ہم اپنے فائدے کے لیے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کریں گے تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں، سب کو ملک کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اور آج صورتحال ایسی ہے کہ نئے آرمی چیف کا خیر مقدم میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے اور کیا جا رہا ہے، اور نئے آرمی چیف میرا خیال ہے اپنے اقدامات سے یہ ثابت کریں گے کہ نہ صرف آرمی اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے استحکام کے لیے جہاں جہاں آرمی کی ضرورت پڑتی رہی ہے ماضی کی طرح ہمیشہ آرمی پاکستان کی عوام کے مدد کے لیے سب سے آگے ہوگی، اور دشمن کے لیے ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کی عوام، سیاسی جماعتیں اور فوج سب ایک پیج پر ہیں۔ یہ دشمن ملک کو آج پیغام جانے کی بہت ضرورت ہے۔ جی حامد صاحب، آپ نے بات کی کہ معیشت کے چیلنج ہیں اس ٹائم، اور آرمی چیف کو اس طرح بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں جغرافیائی چیلنجز ہیں کہ مختلف ممالک کے ساتھ جو معاملات ہمارے یعنی کہ پاکستان بننے سے ہی صحیح نہیں تھے۔ اب اس معاملے کو جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ساری جماعتیں بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے اب سوچیں گی اور اکٹھے ہونا، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر خان صاحب کو اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 کو وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ جو اسلام آباد کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھی کہ وہ تیاریوں میں جو ہے مزید جو ہے وہ جلسہ نہیں دھرنے کی شکل اختیار کرنے جا رہے، تو خان صاحب کو بھی اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ معیشت کی وجہ سے جو ہے پاکستان مزید آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہمیں اب بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، معیشت بہتر کرنی چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب لانگ مارچ کو مؤخر کر دیں یا اس کو کوئی جلسے کا روپ دے کر آپ اس کو ختم کر دیں اور کوئی کمٹمنٹ لے لیں کہ جی جلد از جلد انتخابات کے حوالے سے اعلان کر دیا جائے، تاکہ باقی جو معاشی معاملات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے، اور حکومت کو ہو سکتا ہے عمران خان موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر ایک بریدنگ سپیس دے دیں۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، سوری ٹو سے، کہ اگر خان صاحب یہ الیکشن کا مطالبہ اب کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ صرف اب الیکشن کا ہی ہوگا، اور یہ مطالبہ ہوگا کس سے؟ اب فوج سے کریں گے اب مطالبہ یا حکومت سے کریں گے؟ اور اگر الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ڈیٹ دے دے گی الیکشن کی؟ اگر حالات نہیں ہے پاکستان کے اس طرح کے الیکشن ابھی ہو سکیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ لینا بہت مشکل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا فارمولہ طے پا جائے جس کے تحت الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن اصلاحات کے حوالے سے بات چیت ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے کوئی گارنٹی لے لی جائے کہ جی اس انداز میں الیکشن ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب شاید اس پر ایگری کر جائیں کہ جی ٹھیک ہے، میں اب مئی جون تک انتظار کر لیتا ہوں، کیونکہ آگے مارچ میں تو رمضان المبارک آ جانا ہے، 2 مہینے بعد تو رمضان المبارک ہے، تو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ خان صاحب ایگری کر جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آرمی چیف کے اوپر، اس سے تو لگتا ہے واقعی خان صاحب جو ہے اب کسی بہتری کی طرف سوچ رہے ہیں، اور وہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ وہ 26 نومبر کو ایک جلسہ کر کے ہی واپس آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو انتظامات ہو رہے ہیں وہ جلسے کے نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں، 500 ٹوائلٹس وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، اس کے بعد اور معاملات وہاں پہ جو ہے وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے سر، پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب اگر تو وہ آرمی چیف پہ کوئی متنازع معاملہ ہو جاتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر ہوتا کہ وہ دھرنے کی شکل دیتے، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جب نئے آرمی چیف کو وہ یہ پیغام نہیں دینا چاہیں گے کہ وہ کنفنٹریشن چاہتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اگر کوئی ان کا کردار ہے تو وہ پازیٹیو ہو اور میرٹ کے اوپر ہو، تو اس حوالے سے وہ نئے آرمی چیف کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیں گے، نہ ہی کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر جس میں انہوں نے جنرل آصف منیر کو بطور آرمی چیف قبول کر لیا ہے، تو اس صورتحال کے اندر جو باہمی ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جلسے پر ہی ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، آپ ماشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر آپ کی نظر ہے، آپ دیکھتے ہیں معاملات کو، آپ ڈیلی جو ہے ہر چینل کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے، آپ جو ہے انٹرویوز دیتے رہتے ہیں، لیکن جاننا یہ چاہوں گا اس ٹائم جو ہے عاصم منیر صاحب کو جب تعینات کیا گیا، جب سمری منظور ہوئی ہے، تو انڈیا کے میڈیا چینلز کے اوپر ایک دم سے جو ہے وہ ایسا یعنی کہ ابھار آیا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں واقعہ ہی یہ جو عاصم منیر صاحب کا پریشر ہے اب یہ انڈیا کے اوپر یا انڈیا کے ساتھ معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے یا پھر مزید جو ہے معاملات بگڑ سکتے ہیں؟
خضر دیکھیے موجودہ صورتحال میں انڈین آرمی اور انڈین حکومت کی جانب سے نہایت جارحانہ رویہ رکھا جا رہا ہے. پاکستان کی لائن آف کنٹرول کراس کرنے کی باتیں کھلے عام کی جا رہی ہیں. کل بھی ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جنرل عاصم منیر کا آنا، جن کے بارے میں خود انڈیا کو بھی خوف ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو ہے ان کی جنگی تجربہ اور جو ان کا جو انٹیلیجنس ایکسپیرینس ہے وہ بھارت کو بہت بری طرح سبق ضرور سکھائے گا. تو اس حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں اور ان کا جو خوف ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن بھارت جو ہے وہ بہرحال ہم نے دیکھا تاریخی طور پر وہ سختی کی زبانی سمجھتا ہے. اس کے صحیح. ساتھ ابھی تک مودی سرکار کے ہوتے ہوئے پیار محبت سے بات کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے. اور ان کے ساتھ پاکستان کو وہی رویہ رکھنا ہوگا جس کے تحت ایک دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے. اور ہر طرح کی جنگی صورتحال کے لیے جنرل عاصم منیر اور پاکستان کے تمام افواج کو تیار رہنا ہوگا. جی سر، اپنے وعدے کے مطابق آپ کا ٹائم، جی آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، میں اسی طرح بھی آ رہا ہوں. لاسٹ کوسچن کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی سر میں وہی ٹائم دیکھ رہا ہوں، لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ٹائم جو ہے جو سیاست میں اس ٹائم یعنی کہ مسائل چل رہے ہیں، کیا اب اس تعیناتی کے بعد عدم استحکام آ سکتا ہے سیاست میں؟ یہ لاسٹ کوسچن کا جواب دے دیں بس. میں سمجھتا ہوں کہ اب استحکام کی طرف جانا چاہیے. استحکام کے علاوہ کوئی اور حل نہیں، کوئی اور آپشن نہیں. دیکھیں اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے دیکھیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے، اگر اکنامیکل پاسبلٹی نہیں رہ جائے گی ریکوری کی تو کیا کرے گا وہ وزیر اعظم بن کے؟ کیا وہ کوئی مشکل کے حالات اپنے گلے میں ڈالے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ لازم ہے کہ اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. سر بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا آپ نے ٹائم دیا. رضا موسیٰ چودھری صاحب آپ کی طرف میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا، آپ کا بھی تعلق کاف لیگ سے ہے، انتہاتی ہیں آپ ان کے، اس چیز کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں. خان صاحب نے اس ٹائم جو ہے ایک سمری کو جو ہے پاس ہونے میں اہم کردار ادا کیا، جو سننے میں آ رہا تھا کہ وہ اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، سمری کو روک سکتے ہیں. خان صاحب کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جو پچھلے 9 مہینوں سے یا پچھلے 1 سال سے ایک ہجامی کیفیت میں اس قوم کو مبتلا کیا ہوا تھا صرف ایک 22 گریڈ کی گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیسر کی تقرری کے لیے، تو بالآخر وہ خوش اسلوبی سے معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے. تو میں اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو، طاہر شمشاد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور سب سے بڑھ کے میں اس قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو میں یہاں تک تھوڑا سا آپ کا ایک ٹائم لوں گا، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا اس ٹائم کس جگہ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، ترقی کے کون کون سی منازل طے کر لی ہیں لوگوں نے، اور ہم بحیثیت قوم یا ہمارے لیڈران جن کو ہم اس قوم کے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ ایک 22 گریڈ کی تقرری کے اوپر پچھلے 1 سال سے یا پچھلے 9 مہینے سے 8 مہینے سے اس قوم کو جو ہے وہ ifs اینڈ بٹس کے اندر الجھا کے اور ان کے نرو کا ایسا ٹیسٹ لیا گیا، اور پھر اس پہ جلسے جلوس اور یہ جو بھی دھرنے اور جو بھی لانگ مارچ ہے، یہ صرف ایک تقرری کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ یہ تقرری ایک تو سینیارٹی بیس پہ ہوئی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو ابہام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے عمران خان صاحب کے اس ٹائم کے رویے کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس، میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں تھی. اور صدر مملکت کا عمران خان صاحب سے اس معاملے میں ملنا، میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک منفی پہلو ہے، اس کا ایک مثبت پہلو ہے. منفی پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے. تو ایک فیڈریشن کی علامت کے آپ کے جو ایگزیکٹو ہیں ان کا اٹھ کے اپنے پارٹی کے لیڈر کے پاس جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے، کیونکہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے، وہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایک تو یہ
तासुर नहीं जाना चाहिए था कि सदर मुमलकत पाकिस्तान के सदर नहीं है बल्कि पीटीआई के सदर हैं। सर दूसरा उसका मुस्बत जी, पहलू मैं आपकी ये कतक समझता कलामी की हूं माफी चाहता हूं मैं कि सर, कतक लाने की माफी चाहता हूं सर। आपने बात की कि सदर साहब का जो अगर आप है मुझे अपनी अगर आप मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें कि उसका मुस्बत पहलू ये है कि इस मौके पे इस तकरीरी को गैर मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये मुलाकात जो है शायद इसका ये तासर भी जाएगा और ये डेफिनेटली इसका एक मैसेज ये जाएगा कि इमरान खान भी इस तकरीरी की बैक पे हैं और दुनिया को या हमारे मुखालफत में जो कुव्वतें हैं या जो हमारे मुखालफ ममालिक हैं उनको ये मैसेज जाएगा कि बहसीयत कौम पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां और पाकिस्तान की कौम अपने आर्मी चीफ के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है। और मैं यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के किरदार को भी सराहूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने जिस तरह अपने अलाइज को, अपने पार्टी के जितने उनके इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, उनको जिस तरह से कंसेंसस के साथ जी, आपने मेरा सवाल छीन लिया मेरे मुंह से। आपने, मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि शहबाज शरीफ साहब को क्या क्रेडिट देना चाहेंगे आप कि उन्होंने जिस तरह मुशावरत की, सब जमातों को साथ बिठाया और एक अच्छा जो है फैसला किया आइन के मुताबिक, और इसमें जितना पहले एक शोर मचा हुआ था वो हमें देखने को नहीं मिला और वक्तों एक ही टाइम में यानी कि कुछ ही घंटों में ये सब मामला तय पा गया। जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये समझता हूँ कि उनका किरदार यहाँ पे इंतहाई जो है वो दानिशमंदाना है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया है। उन्होंने अपने तमाम जो उनके पॉलिटिकल अलाइज हैं इस टाइम पे, उनके गवर्नमेंट के जो अलाइज हैं उनको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की, उन्होंने अपनी कैबिनेट को एतमाद में लिया और फिर जाके ये जो फैसला सामने आया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये सियासी तौर पे भी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने के हैसियत से भी उनका ये किरदार यहाँ पे तारीफ के काबिल है। ठीक है सर। मुकीम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपके चेहरे पे आज मुस्कुराहट नहीं आ रही है, ये क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा। आपने मेरे ही प्रोग्राम ये बात की थी कि आसिम मुनीर साहब जो है वो आएंगे, आपको तो खुश होना चाहिए। आपसे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैं अब आपकी खुशी को देखते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि आसिम मुनीर साहब का आना इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जो है और इन जमातों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है सर। मतलब इस खुशी के मौके पे ना मैं आपको एक चीज याद करा दूं कि हमारे यहाँ बचपन में दादियां नानियां कहानी सुनाती थी बच्चों को, उसका वो जो एंड होता था ना वो ये होता था कि और इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। तो मुझे आज वो चीज याद आ रही थी। सही। तो सर बताइएगा कि क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जिस टाइम मामला खराब चल रहे हैं उसमें इस्तेकाम आएगा और आसिम मुनीर साहब को जो है अब जिस तरह पहले कंट्रोवर्शियल किया जा रहा था आर्मी चीफ को और जिस तरह पहले बातें हो रही थी, लेकिन कल से ये मामला जो है वाज़ेह हो चुका कि अब सियासी जमातें जो है किसी भी फ़ौज में जो है उस जो फौज ना फ़ौज की मुदाखलत होगी ना सियासी जमातें मुदाखलत करेंगी। तो अब हम ये समझ लें, ये वाज़ेह हो चुका है कि अब जो है खान साहब भी जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। जी देखिए, 3-4 चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं आज ही के दिन कि जीएचक्यू ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाजत दे दी और इंतजामिया उस पर काम कर रही है। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाक़ मईशत वाला मुतालबा एक बार फिर अपील पेश कर दी है, व्हिच इज एन पॉजिटिव साइन। सदर ने बगैर किसी डिले के उस पर दस्तखत कर दिए और आज किसी वक्त उनकी मुलाकात भी हो जाएगी वज़ीर-ए-आज़म से भी और सदर से भी। जी 1 बाय 1 होने जा रही है अभी। हाँ जी, तो इससे अच्छी क्या बात है। और अब ये है कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा और ये सबको पता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज और चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, वो अपनी बार्गेनिंग चिप बढ़ाने के लिए ना वो बड़ा मुतालबा करते हैं, फिर थोड़े से कम पे राजी हो जाते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स भी यही है। अब इमरान खान की ये जो लॉन्ग मार्च धरना मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वाई? कि अब उसकी रीजन क्या रह गई है कि इलेक्शन की डेट लेनी है। इलेक्शन की डेट लेनी है। अभी आप कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सब मामला खत्म हो गया। अभी तो 26 को जलसा होना है और आपने भी शायद देखी होगी कि उसमें इस्लामाबाद में इस टाइम जो है
پراپر انتظامات ہو رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہاں جا کے بھی دیکھیں گے، اور یہ پرسوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ دھرنے کی شکل اختیار ہو سکتی ہے. سر وہ لیکن اب چلیے جو یعنی ریشنل پہ بات کر، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں یا جو گراؤنڈ پہ کیا پوزیشن ہے، کیا الیکشن کمیشن کل فرض کیجئے کل مطلب وہ تاریخ دے دیتے ہیں یا پرسوں دھرنے میں تاریخ یا جلسے میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم تاریخ لے آئے، کیا الیکشن کمیشن تیار ہے؟ اسے کم از کم 4 مہینے چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کے بغیر الیکشن کو ایم کیو ایم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کٹے کو کون بند کرے گا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیلاب زدگان 3.5 کروڑ افیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی، اور وہ اس وقت بھی اپنے شہروں میں نہیں ہیں، اپنے علاقوں میں نہیں ہیں، اور وہ یا تو دوسرے شہروں میں ہیں یا وہ کیمپوں میں ہیں. ان کی آباد کاری یا ان کے حلقوں تک رسائی، ان کے پولنگ بوتھ کہاں ہوں گے، مطلب یہ فزیکل اور ایکچوئل بات ہو رہی ہے. صحیح نہیں نکالنا ہے. ابھی الیکشن کمیشن نے جو اپنا ایسٹیمیٹ تھا الیکشن کے خرچے کا، اسے ریوائز کر کے وزارت خزانہ کو بھیجا ہے. اس سے قبل انہوں نے کچھ 46 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ لگایا تھا. اب انہوں نے کہا کہ 47 ارب سے بھی زیادہ خرچہ آ جائے گا. جی تو یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ بیہائنڈ دا سین تو انہیں فنڈز کی بھی ضرورت ہے. پھر وہ ای وی ایم پہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مقیم صاحب اتنی بولی نہیں ہے حکومت ہماری کہ جب آپ کے پاس خزانے میں پیسے نہیں ہیں تو آپ الیکشن کروا دیں گے. الیکشن تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہوں گے. خان صاحب اب آپ کے مطابق جو ہے خان صاحب کے پاس اب کیا بیانیہ رہ گئے ہیں؟ کیا اب وہ مطلب کہ جلسوں میں اب کیا باتیں کریں گے؟ جلسوں میں کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے عوام اب ان کے پاس جائے گی، وہ سنیں گے کہ آزادی ختم ہو گئی، امریکی سازش ختم ہو گئی، اس کے بعد اب تعیناتی ختم ہو گئی، اب الیکشن کمیشن اس کی الیکشن کی بات کرتے رہی الیکشن کی، تو اس کے اوپر بھی ظاہر ایک انسان کی اگر سمجھ کام کرتی ہے تو وہ بہت حالات خراب ہیں اس ٹائم الیکشن کروانے پہ، کہ اس ٹائم حالات نہیں ہیں پاکستان کے الیکشن کروائے جائیں. اور جو ہے اب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس ٹائم کے جو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو خان صاحب کیا یہ جلسہ اور یہ جو 26 نومبر کو جانا ہے انہوں نے تو وہ واپس آ جائیں گے؟ اور پھر ایک سوال ذرا اور ایڈ کر لیں میرا کہ نواز صاحب نے عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نواز صاحب کی جو نیت ہے اس پر شک ہے، کیونکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف کا فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں. اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بیان الٹ ہو گیا ہے کہ کہیں فائدہ جو دوسروں کے لیے سوچا جا رہا تھا اس میں فائدہ کہیں واقعی کہیں جو ہے نا اس کے اوپر نیچے ہوا ہے معاملہ؟ یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حفظ ما تقدم، تو یہ عمران خان صاحب نے حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ مطلع عرض کیا ہے کہ تاکہ کل کو اگر کوئی سختی ہوئی تو وہ کہہ دیں گے میں تو پہلے ہی کیا سی، کاردہ ایک بندہ کٹ جائے گا تو وہ یعنی وہ اس کا کریڈٹ لے لیں گے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. یہ تو ہو گیا حفظ ما تقدم. دوسرا آپ کا کیا ایشو تھا؟ جی مقیم صاحب کنٹینیو کریں آپ. ہاں تو اب یہ ہے کہ آپ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی اب یہ کیا بیانیاں لائیں گے. وہ ایک بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میری طرف سے الیکشن اگلے سال بھی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم تو اوور ویلمنگ میجورٹی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ دے آر ویل پریپیئرڈ فار اینی سچویشن. اب صرف یہ ہے کہ پبلک کو موبلائز رکھنا، ورکرز کو انٹیکٹ رکھنا، پارٹی کو یونائٹ رکھنا، اس کے لیے انہیں ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. اب کل کو دیکھ لیجیے کہ وہ اس کا بھی کریڈٹ لیں گے کہ میری وجہ سے جو ہے جنرل عاصم منیر اور سحر شمشاد مرزا میرٹ پر آئے. پہلی بار ایسا مطلب یہ 6ویں بار ہوا ہے ویسے کہ میرٹ پہ لگے، تو یہ 6th انسٹانس ہے ہماری ہسٹری کا. تو وہ کلیم اس کو سب وہی کریں گے. ابھی مطلب وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بیان ہے کہ بہت دباؤ کے باوجود بھی ہم نے میرٹ پر اپوائنٹمنٹس کی. تو اب وہ ہر بندہ جو ہے نا اس کا کریڈٹ لے گا. یہ کہاں سے نواز صاحب کس دباؤ کی بات کریں؟ ان کے اوپر کون سا دباؤ تھا؟ شہباز صاحب کا دباؤ تھا یا زرداری صاحب کا تھا؟ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں سر. چلو ان کے اوپر نواز صاحب کا دباؤ تھا. اب یہ نہیں پتا سر، وہ اپنے اپوننٹس کی طرف میرا خیال اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے باہمی انڈرسٹینڈنگ سے اپوائنٹمنٹ کیا ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ بھائیوں میں اختلاف تھا یا کچھ تھا، بھائی جان وہ یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ اس کمال کی ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ آپ بہت سے لوگ اس کے خیر گواہ بھی ہیں
کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی باکمال ہے اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک بھائی نے اگر وہ اپنا بڑے میاں صاحب نے ہو تو شہباز شریف نے نہ کر دی ہو, کہ اگرچہ انہیں یعنی اس سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو وہ سرنڈر کر جاتے ہیں. تو اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. اوکے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. رضا مصطفیٰ چودھری صاحب, آپ سے سوال بھی کروں گا, جاننا بھی چاہوں گا کہ شجاعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو صدر صاحب آ رہے ہیں زمان پارک میں, وہ خان صاحب سے جو ہے وہ انگلینڈ اور پاکستان سیریز کی بات کرنے آ رہے ہیں. یہ شجاعت صاحب نے کیا سوچ کے بیان دیا ہے اور کیا ان کے مائنڈ میں تھا؟ بس تھوڑا سا آئیڈیا بتا دیں کہ اس کو مذاق میں کہا گیا شجاعت صاحب کی طرف سے یا سیریس نوٹ پہ کہا گیا؟ نہیں, میرے خیال سے شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کام تو ہو گیا جو ہونا تھا, تو اب شاید وہ کرکٹ سیریز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب ایک سیزنل پالیٹکس ہے, بہت ہی انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں. ان کی مذاق میں کی ہوئی بات میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی اینگل ضرور ہوتا ہے. اور دوسری میں آپ سے یہاں پہ ہمارے پہلے حامد صاحب بات کر رہے تھے, اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. میں ان کی اس بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے آنے والی یہ جو فوجی قیادت ہے اس کو یہ اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ نیکسٹ ان کا کردار سیاسی نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, یہ تو پورا پاکستان چاہتا ہے اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ فوج کا سیاسی کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ آپ کی توجہ, اپنے سننے والوں کی توجہ, اپنے پاکستان کا بھلا چاہنے والوں کی توجہ اس طرف دلواؤں گا کہ پاکستان کے اندر 22 گریڈ کے آفیسر کی تعیناتی ایک معمول کا حصہ ہے. اس میں یہ معمول میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں ان آفیسر کی تعیناتیاں ہوتی رہتی ہیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی 22 گریڈ کے آفیسر کی کسی اور محکمے کے اس کی تعیناتی کو لے کے اس قدر ہائپ کریٹ کی جائے, سڑکوں پہ نکلا جائے, لانگ مارچ لے کے جایا جائے, یا جلسے جلوس کیے جائیں, یا اس پہ بیٹھ کے دن رات پروگرام ہوں؟ ہم نجی محفلوں میں بھی بیٹھتے, ہم جہاں پہ بھی بیٹھے صرف ایک ہی موضوع ہے وہ پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے. تو جب آپ کسی ادارے کو اس حد تک آپ اس کی ہائپ بنائیں گے, جب سیاستدان خود مل کے اس کو اس قدر طاقتور بنائیں گے اور پھر ان کی طرف دیکھیں گے اور ان سے توقع رکھیں گے, اور اس سے یوں سمجھیں کہ ایک کشمکش ہوگی کہ اس فریم آف مائنڈ کا بندہ نہیں آنا چاہیے, میرے فریم آف مائنڈ کا بندہ آنا چاہیے جو کل کو مجھے جا کے پولیٹیکل سپورٹ کرے, دوسری پارٹیوں کو سپورٹ نہ کرے. اب تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب تو واضح طور پہ بیان دے دیا آرمی اسٹاف چیف نے. دیکھیں, میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. تو کیا ہم اس ادارے کو خود اس طرف دعوت نہیں دیتے, یا خود ہم اس کو طاقتور نہیں کرتے ہیں؟ اور اس ادارے کو بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ دوسرے محکموں کے جو آفیسرز ہیں ان کی تعیناتی پہ اس قدر معاملات نہیں ہوتے, کہ یہ خود ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک اور ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک ٹیسٹ نہیں ہے کہ ان کو بھی ان معاملات سے باہر آ جانا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی, میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو اپنی باتیں کی ہیں وہ بہت خوبصورت باتیں ہیں, وہ بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن وہ ان کے ٹینیور کے اینڈ پہ یہ خوبصورت باتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو بھی آرمی چیف جاتے ہیں وہ جاتے جاتے یہ درس کیوں دے کے جاتے ہیں کہ ہم نے سیاست کا حصہ نہیں بننا؟ وہ آتے ہی یہ باتیں کیوں نہیں کرتے, یا وہ اپنی جو ان کا ایک ٹینیور ہوتا ہے اس کے اندر وہ پریکٹیکلی اس کو وہ پروف کیوں نہیں کر کے دیتے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو خدارا ہمیں خود یہ سوچنا ہے, ہمارے سیاسی لیڈروں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو امپاور اس طرح سے نہیں کرنا. وہ ایک پاکستان کی حکومت کے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ نے ایک اچھی بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو جو ہے اتنا کنٹروورشل کیوں کر دیا. مقیم صاحب آپ سے جواب لوں گا اس کے اوپر, اور دوسری اس چیز کا بھی جواب دے دیں کہ آرمی چیف صاحب نے جو بات کی, جس طرح مصطفیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب ہی کیوں یہ بات پیش آئی کرنے کو. شارٹ آنسر ذرا دیجیے گا, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. اچھا, وہ ہائپ کے اوپر جو بات کی رضا مصطفیٰ صاحب نے, بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. پہلے ہم نے ناچ ناچ کے گھنگرو یوں توڑ دیے کہ اعتراض ہو گیا,
उसके बाद अब हर आदमी अपने घुंघरू तोड़ रहा है सरे बाजार नाच नाच के कि जी वो क्या कहते हैं मेरिट पर अपॉइंटमेंट हो गई, अब हर आदमी उसका क्रेडिट। आपने फरमाया उनकी तकरीर की ने जो इशारा किया, मैं शेर अर्ज करता हूँ कि उम्र गुजरी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। जी सर थैंक यू आपके टाइम का, मुस्तफा साहब आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का टाइम जो है वो करीब है ख़त्म होने के। आज जो है एक काफ़ी दिनों से जो कंट्रोवर्शियल मामला बना दिया गया था, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आइन के मुताबिक हमारा आइन वाज़े तौर पे हमें बताता है कि आइन के मुताबिक होनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। अब हम यही दुआ करते हैं कि इस मामले को मज़ीद आगे जो है कंट्रोवर्शियल ना किया जाए, क्योंकि अभी खान साहब का जो एक लॉन्ग मार्च चल रहा है उसका इख्तिताम होना बाकी है। उनका देखना है कि वो ऊँट किस करवट बैठता है और मामला जो है किस हद तक बेहतर होते हैं। अगर खुश आइन बात है कि पाकिस्तान की तमाम जमातें इसी तरह फैसला करती हैं, इसी तरह बैठ के मुशावरत से जो है एक अहम तैनाती के ऊपर जो है उसको तैनात करती हैं, और दूसरी तरफ जो है अपोजिशन भी इस चीज़ का मुजाहरा करती है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। और इसी अच्छी बात की वजह से आज जो है हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी चीखें जो है हम यहाँ तक सुन रहे हैं। इंडिया इस टाइम जो है अभी आए नहीं आसिम साहब, लेकिन उनका असर जो हमें पहले होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, हम भी दुआ करते हैं कि जो भी इस मुल्क के लिए आएँ, जो भी इस मुल्क के सरबराह हों, जो भी इस मुल्क की कमांड्स अपने हाथ में लें, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत है हमारे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए, और हमें भी जो है हिम्मत दे कि हम अपने पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।